بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ جو ٹاپک ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی یعنی کہ لغوی معنی میں ہر نئی چیز کو حدیث اور پاک چیز کو قدس کہا جاتا ہے۔ قدسی اس پاک ذات القدوس کی طرف سے عزت اور شرف کی نسبت ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی سے مراد اس پاک ذات کی طرف منسوب پاک اقوال ہی ہیں۔ ان احادیث کے دوسرے نام حدیث الہی اور حدیث ربانی بھی ہیں۔ اصطلاحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کہی ہو حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اس تعریف سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا۔ شریف جرجانی اپنی کتاب تعریفات میں حدیث قدسی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے یہ اللہ کا کلام ہے جبکہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہام یا خواب میں بتایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ قرآن پاک سے افضل تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بھی انتہائی احترام اور عزت کے قابل ہے کیونکہ یہ تمام کے تمام لفظوں کے معنیوں کے ساتھ نازل ہوئے۔ حدیث قدسی نمبر 1، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر رکھا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، بس ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم میں سے ایک گمراہ ہے جب تک کہ اسے میں ہدایت نہ دوں، لہذا مجھ ہی سے ہدایت مانگو، میں ہی تمہیں ہدایت دیتا ہوں۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے جب تک کہ اسے میں نہ کھانا دوں، پس مجھ ہی سے کھانا مانگو، میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے جب تک کہ اسے میں لباس نہ دوں، پس مجھ ہی سے لباس مانگو، میں ہی تمہیں پہناتا ہوں۔ اے میرے بندو، تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، میں ہی تمام گناہ بخشتا ہوں، پس مجھ ہی سے بخشش مانگو، میں ہی تمہارے گناہ بخشتا ہوں۔ اے میرے بندو، تم میں مجھے نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ ہی تم مجھے فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتے ہو کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اگلے اور پچھلے جن و انس مل کر کسی ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کردہ چیز بھی دے دوں، تب بھی میرے خزانوں میں صرف اتنی ہی کمی آئے گی جیسے کسی سوئی کو جب سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر میں کمی آ جاتی ہے۔ اے میرے بندو، تمہارے اعمال کا شمار میں تمہارے لیے ہی کرتا ہوں اور ان کا اجر میں تمہیں ہی لوٹا دوں گا، پس جو کوئی بھلائی پائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی اس کے علاوہ یعنی برائی پائے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔